الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پری عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کل علم صرف درسگاہوں تک محدود ہے، جنہیں کوئی درسگاہ میسر نہیں ان کی علم تک رسائی کیسے ہو، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ تعلیم کے حصول میں دل اور دماغ کا کیا کردار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ علم جو ہے انسان بدن اور روح دو چیزوں کا میزان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بدن اجزاء خاکی، خاک، مٹی، آگ، ہوا، پانی، ان اجزاء سے بنا ہے، اور مادے سے بنا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی مادی ہیں۔ تو جو مادی دنیا کے علوم ہیں یہ اس کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس میں ایجادات، ساری سائنس، بدن کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، سفری سہولیات، کاروباری سہولیات، استعمال کی چیزیں، غذائیں، دوائیں، لباس، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ سارا یہ ظاہری دنیاوی علومات آ کرتے ہیں، اور یہ سارا کام دماغ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ دماغ بھی مادے سے بنا ہے، اور بنا اس لیے ہے کہ اس وجود کی جو انتظام ہے اس کو انتظام و انسان کو سنبھالے۔ لیکن انسان صرف ایک مادی مشین نہیں ہے، اس میں عالم امر کی روح ہے جو اصل انسان ہے۔ مادی وجود روح کو عطا کیا گیا اس دار عمل میں کام کرنے کے لیے، گویا یہ روح کا ایک ہتھیار کہہ لیں، صحیح، سواری کہہ لیں۔ جیسے کسی کو منزل پر جانا ہے تو اسے سواری میسر ہے، اب اس کے پاس گاڑی ہے، جہاز ہے، گھوڑا ہے، تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اسے مینٹیننس بھی چاہیے، اسے فیول بھی چاہیے۔ گھوڑا ہے تو اسے خوراک بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، اس کی زین اور سپاٹ بھی چاہیے، اس کا سامان، ساری چیزیں یہ ضروریات ہیں۔ بدن چونکہ مادی ہے، یہ سواری ہے روح کی، اس عالم آب و گل میں اسے کیسے کام کرنا ہے۔ اصل انسان روح ہے، صحیح۔ روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ روح کے سارے علوم کا مصدر انبیاء علیہ السلام ہے، اور یہ ایک بات ہمیں بہت اس میں غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء نے صرف عبادات بتائیں، صرف عبادات نہیں ہے۔ جتنے معاملات دنیا ہیں ان کو بھی اس انداز سے انجام دینا کہ بدن کی سہولت بھی دیں اور روح کو بھی تقویت پہنچائیں، یہ اسلام ہے۔ صحیح۔ تو ہر نبی نے جہاں اللہ کی عظمت توحید بیان کی، جہاں عبادت کے طریقے بتائے، وہاں معیشت، معاشرت، سیاست، پورا نظام ساتھ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور عبادات بھی بیس کرتی ہیں معاملات پر۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو عبادات کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دار دنیا میں
عبادات کا حاصل معاملات کی اصلاح ہے۔ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سال میں کئی عمرے کر آتا ہے، لیکن کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی عبادات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پر، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اسے ہم نے یہ بنا دیا کہ یہ عبادت جو ہے یہ ادھاری مزدوری ہے، اس کا آخرت میں ثواب ملے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ قانون یہ ہے اللہ کا، جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کے مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں۔ بالکل صحیح۔ بندوں کو یہ حکم دیتا ہے، خود اس کی جو عبادت کرے اس کے ساتھ ادھار کرتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ہر سجدے، ہر تسبیح، ہر کلمے کا نقد اجر ملتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہ نقد اجر کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ عبادت، ہر عبادت برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ جتنی معاشرے میں غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ان 2 لفظوں میں سمو دیا۔ اگر اس میں دوسرے کی یک تلفی ہو رہی ہے تو برائی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگر کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا لیکن اس میں فحاشی ہے تو بے حیائی تو برائی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو 2 ہی طرح کے جرائم ہیں، یا آپ بے کر حیائی اور سکتے برائی۔ ہیں، آپ اپنے کپڑے اتار کر سڑک پر کھڑے ہو جائیں، کسی کو آپ نے کیا بگاڑا، لیکن بے لیکن بے حیائی تو حیائی، ہے۔ کیا بات۔ اور عبادت ان دونوں چیزوں سے روک۔ عبادت بے حیائی اور برائی دونوں سے روک۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملات ہیں، بالکل صحیح، قیامت کو فیصلہ معاملات پہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ اگر قوم کو حصول دنیا سکھاتے ہیں اور حصول دنیا کے وہ قاعدے نہیں سکھاتے جو برائی اور بے حیائی سے بچاتے ہیں، تو پھر آپ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ رشوت لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں اور ڈاکہ کرتے ہیں اور یہ اور وہ؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ ڈاکہ کرنا حرام ہے، آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ آپ میں ایک روح ہے جو عالم امر کی ہے، آپ ایک بہت برگزیدہ شخصیت ہیں جسے آپ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، روح اس میں بھی عالم امر کی ہے۔ سبحان اللہ، عند اللہ وہ بھی ایک اکائی ہے انسانیت کی، بے شک، بے شک۔ جسے آپ بہت غریب، بہت کمزور، بہت حقیر، بہت گھٹیا سمجھتے اللہ ہیں، اکبر۔ اللہ کے نزدیک وہ ایک انسان ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے، روح اس کے بھی عالم امر امر سے، سے، حقوق اس کے بھی وہی ہیں جو بادشاہ کے ہیں، بے شک۔ کھانا اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے، توہین اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے، جھڑکا اس کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری تعلیم ادھوری ہے، ہم دماغ کو پالتے رہتے ہیں۔ روحانی تعلیمات جو ہیں، اور چونکہ روح اور اس کی تعلیمات کا تعلق دل سے، دل یہ صرف پمپنگ مشین نہیں ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ تو آج تو اسے سائنس بھی مانتی ہے سیٹل ہارٹ کے نام سے، کہ دل کے نیا خانے میں ایک کوئی چیز سبحان ہے اللہ، بے جو شک۔ خواہشات پیدا کرتی ہے، جو آرزویں پیدا کرتی ہے، جو یہی علامہ مرحوم نے بھی کہا تھا نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، وہ مان ہے نا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ درسگاہوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمت ہے علماء کی کہ کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہمارا نصاب تعلیم جو انگریز کے آنے سے پہلے تھا وہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں یہ ہمیں ان مدارس سے بے نیاز کر دیں۔ صحیح۔ اس نصاب کو رائٹ فرام پری پریپ اپ ٹو پی ایچ ڈی ڈیوائڈ کر دیا جائے،
تو کتنے غیر ضروری مضامین آپ پڑھاتے ہیں. ہر بچے کو الجبرا پڑھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہر بچے کو جیومیٹری پڑھاتے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے؟ ہر بچے کو ہسٹری پڑھاتے ہیں، ہر بچے کو جغرافی. بھائی جو مضامین جس میں بچہ جانا چاہتا ہے اسے وہ پڑھائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ لازمی کر دیں. بالکل صحیح. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں ہے، اس کے بغیر تو زندگی امیر ناممکن ہے. غریب چھوٹے بڑے سب کی ضرورت ہے. جب اس کو جانتے نہیں ہیں تو لوگ تقسیم ہوں گے، بالکل صحیح. فرقوں میں بٹیں گے، طبقوں میں تقسیم ہوں گے، انسان نہیں رہیں گے، مسلمان بھی نہیں رہیں گے، دیوبندی بریلوی فلاں فلاں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا بات ہے. تو آپ بنا رہے ہیں لوگوں کو مختلف سٹیٹس کے، مختلف مدارج کے، مختلف قومیں ہم بن رہے ہیں، مختلف طبقوں میں بٹ رہے ہیں. تو یہ ہماری نادان. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کافر ہیں ان کی روزی اللہ نے بند کر دی، ہوا بند کر دی ان پر، سورج بند کر دیا ہے، ہر چیز مل رہی ہے انہیں. یہ سورج ان کے لیے بھی چمک رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں بند کرتا؟ اس نے ہر ایک کو انتخاب دیا ہے، مہلت دی ہے. بالکل صحیح. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. فرمایا میں نے کائنات سجا دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیجی، استعداد رکھ دی. اب جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا کفر کر کے بھی دیکھ لے، حساب کے وقت پوچھوں گا. سبحان اللہ. مجھے آپ کو سوٹی لے کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم عقیدہ فلانا ہونا چاہیے، نہیں تو گولی مار دوں گا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ کوئی نہیں. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو کوئی مذہبی جھگڑا رہ جاتا ہے. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی فوج بلانے کی ضرورت ہے کہ فرقوں میں جنگ نہ ہو؟ قطعی نہیں. بلکہ اپنی فکر لگ جائے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تقسیم کر دیا. تعلیم جو ضروری تھی اسے اللہ واسطے پہ چھوڑ دیا کہ زکوٰۃ صدقات من کر مدارس میں پڑھاؤ. بالکل صحیح. بالکل اور صحیح. جو جزوی تھی، وقتی تھی، لمحاتی تھی، اس کے پیچھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں رات 12 بجے میں نے کہا خبریں سنتا ہوں، تو اس پر وہ آتش بازی لگی ہوئی تھی. 12:30 بجے میں نے ٹی وی بند کر دیا، لیکن آدھا گھنٹہ سوائے آتش بازی کے کچھ نہیں تھا. جی ہاں، بالکل. یعنی خبریں رک گئیں، صرف آتش بازی. مجھے بتاؤ 2016 میں ہم نے کیا کمایا؟ کوئی شک نہیں ہے. ہر شہر میں لوگ مارے گئے. جی ہاں. معصوم بچے پشاور میں شہید ہوئے. وکلاء کی ایک پورا طبقہ کوئٹے میں صاف ہو گیا. کراچی میں کتنے لوگ مرے، اور جو دیہات میں اور غریب لوگ ان کا کوئی شمار نہیں. اور پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بندے کو توفیق دی، وہ ہمارے سپہ سالار آ گئے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ایک حد تک دہشت گردی کنٹرول ہوئی. لیکن کتنی قربانیوں کے بعد کتنے فوجی شہید ہوئے، کتنے سول کے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں نے گھر چھوڑے. تو ہمیں یہ آتش بازی زیب دیتی تھی، یا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دہشت گردی سے ایک حد تک تو عافیت بخشی، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف کر، آئندہ سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا. کیا یہ مناسب نہیں؟ بالکل صحیح بات. بالکل ٹھیک بات. ہمیں کس منہ سے زیب دیتا تھا کہ اتنے شہیدوں کی لاشوں پر. اور یہ عزیز جی یہاں پہ میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اوورآل اگر دیکھا جائے تو اتنا نہیں تھا جتنا دکھایا گیا تھا. اگر لوگوں میں جا کے لوگوں سے مل کے میں گیا ہوں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو آج سے 4 سال پہلے بہت اس طرح کے جشن کرتے تھے، مگر اس دفعہ نہیں کیے انہوں نے. وہ ان میں شعور آ گیا، لیکن میڈیا ہمارا آج بھی وہیں کھڑا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اللہ کی شان ہے، جب چیزیں بگڑتی ہیں تو جو چیز جتنی مفید ہوتی ہے اتنی مہلک بن جاتی ہے. صحیح بات. ایک انجیکشن لائف سیونگ ڈرگ ہے، لیکن جب وہ اپنی لائن کراس کر جاتا ہے، اس کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. کوئی شک نہیں. میڈیا لائف سیونگ ڈرگ ہے.
لیکن جب اسے محض دولت کمانے کے لیے استعمال شروع کیا جاتا ہے تو یہ موت کا سبب بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو میڈیا بھی ذمہ دار ہے، میرا خیال ہے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری حکمرانوں پر ہے۔ شاید ہم من حیث القوم، عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک، ہم آخرت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اصل بات یہی ہے، ہمیں اگر آخرت کا خیال ہو، دھیان ہو، تو احساس ہی پھر یہ نہ نہیں ہو۔ رہا۔ تو بھی یہ دونوں علم ضروری ہیں۔ بالکل صحیح، دل روح کا ادراک رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو جانتا ہے، ان علوم کا مرکز دل ہے بالکل ٹھیک، جو نور نبوت سے آتے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی آپ چھوڑ دیں کہ نبی صرف نماز روزہ، نبی نظام دنیا کفر کا زیادہ جھگڑا انبیاء سے اس نظام پہ رہا، نظام پہ رہا، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو عقل جو ہے وہ امور دنیا سنبھالتی ہے، بالکل ٹھیک، اور عقل دل کے تابع ہوتی ہے۔ بالکل دل صحیح ہو، عقل کو صحیح رہنا پڑتا ہے، اور دل صحیح نہ ہو تو عقل بھی بگڑ جاتی ہے، اور جب دل کا اہتمام ہی نہ کیا جائے تو عقل کیا کرے؟ بالکل صحیح، لہذا جب تک یہ دونوں شعبے ہم برابر، بلکہ قلبی امور کو زیادہ اہمیت جب تک ہم نہیں دیتے، میں حیران ہوں ہمارے دانشوروں کو کیا ہو گیا، ہماری مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، کوئی ذی شعور پیدا نہیں کرتی، کیا ہو گیا؟ ہر قوم، کافروں کا آپ مطالعہ کر لیں، امریکہ، رشیا، چائنا، ان کا نصاب تعلیم دیکھیں۔ امریکہ میں بچے کو پہلے امریکی بنایا جا کہ تم امریکن ہو، امریکن کے یہ فرائض ہیں، بالکل صحیح، پھر اے بی سی پڑھائی جائے۔ رشیا پہلے رشین بناتے، چائنیز پہلے اسے اپنا تعارف پہلے پڑھاتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس عجیب طرف بات دھیان دینے نہیں کی ہے۔ ضرورت ہے، بالکل، جو آپ بہت بڑا اوورآل مسئلہ ہے، دنیا کی اسٹڈی کر لیں المیہ ہے تو پاکستان کافروں کی۔ کے پاس تو چونکہ عقیدہ تو نہیں ہے، تو وہ قوم وطن لے کر، ان کا تو وطن ہی خدا، علامہ جی ہاں، مرحوم نے کہا تھا نا کہ یہ وطن بھی خدا بن گئے ہیں، تو وہ پڑھاتے ہیں۔ ہمیں بھی تو پڑھانا چاہیے بچے کو کہ تم ایک مسلمان ہو، اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، تم بالکل صحیح، امن عالم کے ذمہ دار ہو، یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں یا تمہارے ملک میں یا تمہاری قوم میں امن ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان تم امن عالم کے ذمہ دار ہو، اور کیا کردار ادا کر۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور کچھ سوالات ہیں میرے پاس، بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سوالات پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 0333455021۔ اس نمبر پہ آپ ہمیں SMS کریں، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔